الله وبركاته. الحمد لله الذي فضل سيدنا ومولانا محمدا على العالمين جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلبسين الخطائين الحالقين شفيعا. فصلى الله تعالى وسلم وبارك عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تلقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يحب المتقين. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ایک بار محبت سے درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. الحمدللہ جلسہ آپ کا بہت اچھا رہا. رات کے 2:00 ہو چکے ہیں. اس کے باوجود ابھی بھی کافی لوگ جلسے میں موجود ہیں. جو لوگ پیچھے کھڑے ہیں الگ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر وہ تھوڑی دیر آپ کے ساتھ مل کے بیٹھ جاتے تو جلسے کا اختتام بھی بہت اچھے انداز میں ہو جاتا. آپ کو معلوم ہے کہ جلسے کی تیاری میں کتنی محنتوں کتنی مشقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جن بچوں نے 1 مہینے تک چندہ کر کے دوسروں کے دروازے پہ کڑاکے کی سردی میں جا کر تعاون مانگ کے انہوں نے یہ پنڈال سجایا اور میں کرام کو دعوت دی، 1 مہینے تک پرچار و پرسار کیا. ان کی دلجوئی کی خاطر یہ جلسہ اگر خوبصورتی سے ختم ہو جاتا ہے، یہ سمجھ لیں کہ 1 مہینے کا سارا درد ان کا ختم ہو گیا. اس لیے آپ کی جب پوری بات ختم ہو ہی گئی جلسے میں تو پھر کیوں نہیں خوبصورتی کے ساتھ سامنے آ کے بیٹھ جائیں تاکہ بس تھوڑی دیر میری تقریر ہو اور جو جلسے کا ماحصل ہے کہ جہاں 40 مومن رہتے ہیں اس میں ضرور کوئی اللہ والا ہوتا ہے. اس لیے دعاؤں میں جہاں کثیر تعداد میں مسلمان شریک رہیں، اللہ کی رحمتوں سے امید ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس دعا کو قبول فرماتا ہے. ہماری زندگی مشکلات میں گھری ہے. ہر آدمی انفرادی طور پر اپنے گھر میں الجھنوں کا ٹینشن کا شکار ہے. اجتماعی طور پر پوری امت مسلمہ اس وقت جس کرب اور جس درد میں گرفتار ہے یہ سب کے سامنے ظاہر و باہر ہے. یہ وقت دعا کا ہے تاکہ ہماری نجی حالت بھی اچھی ہو اور مسلمانوں کی اجتماعی حالت بھی اچھی ہو جائے. اس سے زیادہ پرخطر وقت شاید کہ پہلے کبھی نہ آیا ہو. اس لیے آج ہم سب سے زیادہ جس کی ضرورت محسوس کر رہے ہیں دنیا کے سارے مسلمان، اس وقت سب سے زیادہ دعا ہونی چاہیے. چونکہ ہمارے ہاتھ میں تیر و کفن اور تلوار نہیں، ہمارے پاس جو سب سے بڑا سرمایہ ہے وہ ایمان کی دولت ہے کہ ہم ایمان یہ رکھتے ہیں کہ میرا اللہ میری حاجت روائی فرماتا ہے، میری مشکل آسان فرماتا ہے، وہی عزت دیتا ہے، وہی ذلت دیتا ہے. میرا اللہ جو زندگی دیتا ہے، جو موت دیتا ہے، وہی اللہ ہے. جو حکومت دیتا ہے وہی اللہ حکومت چھین لیتا ہے. اسلام کا سب سے بڑا اور بنیادی عقیدہ یہی ہے کہ دنیا کا ایک پتا اس وقت تک نہیں ہلتا جب تک کہ قدرت کا اشارہ نہ ہو. جب میرا خدا موجود ہے اور ہم خدا پر ایمان لائے ہیں تو ہمارے پاس اس وقت تلوار اور حکومت کی کمی ہے
جو سب سے بڑی پونجی ہے وہ پونجی دعا کی ہے. جب کمرے میں رہیں تو بھی دعا کریں, جب اجتماعی طور پر جلسے میں رہیں تو بھی دعا کریں. جب بدعقیدہ بد مذہب وہ 10,000 کلومیٹر دور کا سفر کر کے اپنے امیر جماعت کی دعا میں شریک ہونے کے لیے آتا ہے. آج سے کچھ سال پہلے یہاں سے قریب ڈگروا میں ایک اجتماع ہوا تھا. اس اجتماع میں صرف امیر صاحب کی دعا میں شریک ہونے کے لیے کوئی گوہاٹی سے آ رہا ہے, کوئی بمبئی سے آ رہا ہے, کوئی نیپال سے آ رہا ہے, جسے ہم کہتے ہیں کہ عقیدہ جن کا خراب ہے وہ بد عقیدہ ہے. تو بد عقیدے کے نزدیک دعا کی اتنی اہمیت ہے, وہ بمبئی سے چل کے دعا میں شریک ہونے آئے, اور الحمدللہ آپ کو خوش عقیدہ ہے. اللہ نے آپ کو بد عقیدگی کی نحوست سے بچایا ہے. جب آپ کا عقیدہ عمدہ ہے تو آپ کو دعا کی طلب ان سے زیادہ ہونی چاہیے. جن کے پاس ایمان نہیں ان کے پاس دعا کی قدر ہے. وہ 3,000 کلومیٹر دور سے چل کے دعا میں شریک ہونے آئے. اور باپ کا نام ہاشم ہے, ماں کا نام حسینہ ہے. یہ روڈ پہ پڑی ہوئی تھی, یہ بچی کسی آدمی لا کر کے یہاں رکھا ہے. میں گزارش کر رہا ہوں کہ ماں باپ اگر یہاں آئے ہوئے, چندر گاؤں گھر ہے, ان کے چندر گاؤں میں بھی اگر کوئی ہے تو اس بچے کو پہچانے اور لے کر کے ان کے ماں باپ کے حوالے کرے. لڑکی ہے اور بچی رو رہی ہے. خدیجہ نام ہے بچی. میں کہہ رہا تھا کہ آدمی ہمارے پاس سب سے بڑی طاقت ہے, وہ طاقت ہے دعا کی. جس کے پاس ایمان کی دولت ہے اسے سب سے زیادہ دعا کی ضرورت ہے. تو ہمارا یہ اجتماع الحمدللہ کئی ہزار لوگوں پر مشتمل یہ نورانی بزم ہوگی. جلسے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف تقریر ہی ہو. جلسے میں تقریر بھی ہوتی ہے, نعت خوانی بھی ہوتی ہے, اور اس جلسے میں ایک پرسوز دعا ہوتی ہے. وہ دعا اخیر میں ہوتی ہے. اسے میں کہتا ہوں کہ شروع میں مجمع کم رہے یہ تو چلے گا, لیکن دعا کے وقت میں مجمع کم ہو جائے یہ درست نہیں ہے. دعا کے وقت میں جو ماحصل جلسہ ہے اس وقت سارا پنڈال اور سارا اجتماع بھرا رہنا چاہیے. لیکن ہم سنیوں کا جلسہ اسی وقت اجڑ جاتا ہے جب ہم دعا کے قریب پہنچتے ہیں. اس لیے کہ ہمارے دماغ میں اس دعا کی اہمیت نہیں ہے. ہم آئے کھڑے رہے, نعت سنے چل دیے, آئے تقریر سنے چل دیے. جب آپ کے دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے گی کہ آخری وقت دعا کی قبولیت کا ہے تو ہمارا جلسہ اجڑے گا نہیں بلکہ صبح کے وقت میں بھی شباب پر رہے گا. اللہ تبارک و تعالی تمام سنی بھائیوں کو جلسے کے اختتامی مرحلے کی قدر کی توفیق عطا فرمائے, اور سبوں کو دعا کرنے, دعا کی محفل میں شریک ہو کر دونوں جہان کی نعمتوں سے اپنے دامن کو بھرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس اجڑے ماحول میں تقریر میں بھی کرتا ہوں, لیکن آج میں چاہوں گا کہ صرف ایک پیغام آپ تک پہنچ جائے. میں 3 بات میں کہنا چاہتا ہوں تاکہ آپ لوگ یہاں سے وہ 3 بات 3 منٹ میں بھی ہو سکتی ہے. ممکن ہے کہ اس کی تشریح و توضیح میں 1 گھنٹہ بھی لگ جائے. جتنی دیر میں وہ 3 بات ختم ہو جائے اتنی دیر تک میں آپ کے بیچ رہوں گا. سارے لوگ یہ وعدہ کریں کہ جب تک آپ کی 3 بات میں سنوں گا نہیں میں یہاں سے جاؤں گا نہیں. ذرا ہاتھ اٹھا کے وعدہ کریں, بولے انشاءاللہ. بمبئی میں جلسہ ہوتا ہے, جتنے لوگ ابھی آپ سامنے موجود ہیں ہاتھ اٹھا رہے ہیں, اتنے لوگوں میں وہاں ایک بہت بڑی کانفرنس ہو جاتی ہے. امریکہ میں 10 جلسے ہوں گے, ان 10 جلسوں میں جتنے لوگ آتے ہیں اس جلسوں سے بڑھ کر مجمع اس وقت یہاں موجود ہے. امریکہ میں 10 لوگ رہتے ہیں, کانفرنس ہال میں تقریر ہو جاتی ہے, اس کا چرچا میڈیا میں چلا جاتا ہے, پوری دنیا میں خبر پھیلتی ہے کہ امریکہ میں بہت سے بڑا کانفرنس ہو گئی. کتنے سامعین تھے؟ 10 لوگ تھے. اب بتائیں کہ 10 آدمی سے امریکہ میں جب کانفرنس ہو سکتی ہے تو اس 10 کے مقابلے میں یہاں کتنے لوگ ابھی موجود ہیں؟ یعنی امریکہ کی 10 کانفرنس اور آپ کی یہ کانفرنس جو اس وقت موجود ہے, جتنے لوگ یہاں موجود ہیں, یہ اس 10 پہ بھاری ہے. اللہ تبارک و تعالی ہماری اس نشست کو قبول فرمائے. صرف 3 بات میں کہنا چاہتا ہوں. ایک بات اللہ رب العزت کی, اور ایک بات اللہ کے محبوب کی, اور ایک بات سرکار غوث اعظم کے سلسلے کے ایک بہت بڑے شیخ کی.
یعنی اللہ کی بات اور ایک رسول کی بات اور ایک بزرگ کی بات. اللہ نے کیا کہا، رسول پاک نے کیا کہا اور اس شیخ اس بزرگ نے کیا کہا، یہ تینوں باتیں سیکھ کے آپ جائیں گے، سن کے آپ جائیں گے. آپ لوگ سب کچھ سیکھے ہوئے ہیں، سب آپ کو معلوم ہے. اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کائنات کا خالق ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارا رازق ہے. ساری دنیا مل کر مجھے چاہے کہ میں اسے بھوکا رکھوں، اللہ جسے روزی دینا چاہے اسے کوئی بھوکا نہیں رکھ سکتا. ساری دنیا مل کے چاہے کہ میں اسے ذلیل کر دوں، اللہ تبارک و تعالی جسے عزت دینا چاہے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا. قرآن کریم میں آیا کہ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، اللہ جسے ذلیل کرے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا. یہ بنیادی عقیدہ ہے. ہم لوگ جب کلمہ پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور ہماری پیشانی صرف خدا واحد کے سامنے جھکتی ہے. اور اللہ رب العزت کے تعلق سے مسلمان کا عقیدہ ہے یہی ہے کہ اللہ ہی ہمیں زندگی اور موت دیتا ہے، اللہ ہی ہمیں روزی دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے قلیل روزی دیتا ہے. یہ سارا اختیار اللہ کے پاس ہے. اللہ علیم ہے، جاننے والا، اللہ خبیر ہے، سب چیزوں کی خبر اللہ کو ہے. یہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے. آج کی تاریخ میں اسلام یہ چاہتا ہے کہ صرف یہ عقیدہ لوگوں کے دل میں بیٹھ جائے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. جب یہ عقیدہ مضبوطی کے ساتھ دل میں گھر کر جائے گا تو مسلم سوسائٹی ہو یا جنرل انسان کی سوسائٹی جو آج کرائم سے بھری ہے، جو آج جرائم سے بھر گئی ہے، اس کے سامنے صرف ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ جب سامنے پولیس ہو تو ایک چور چوری کرنے کی ہمت نہیں کر پاتا کہ پولیس دیکھ رہی ہے. سامنے کوئی جج ہو، اس جج کے سامنے کوئی ڈکیت لوٹ مار نہیں کر سکتا ہے، چونکہ وہ جانتا ہے کہ جس کچہری میں میرا کیس جائے گا اس کچہری کا جج سامنے دیکھ رہا ہے. تو جج کے سامنے مجرم جرم کرنے کی ہمت نہیں کرتا، پولیس کے سامنے ایک چور چوری کرنے کی ہمت نہیں کرتا. اسلام یہ چاہتا ہے کہ تمہارے دل میں یہ عقیدہ جم جائے کہ پولیس ہمارے سامنے چند لمحے کے لیے کھڑی ہو سکتی ہے، جج میرے سامنے چند لمحے کے لیے کھڑا ہو سکتا ہے، لیکن جب میں جنگل چلا جاؤں، جب میں ندی میں داخل ہو جاؤں، جب میں فضاؤں میں پرواز کروں، جب میں رات کے سناٹے میں اپنے گھر میں رہوں، جب میں پردیس میں کسی ہوٹل میں رہوں یا میں کسی کھیت اور کھلیان میں رہوں، ہر وقت میرے ساتھ جج نہیں رہے گا، ہر وقت میرے ساتھ پولیس نہیں رہے گی. لیکن اگر یہ تصور ہر وقت آدمی کے پاس رہے کہ میں رات میں رہوں تو بھی میرا خدا دیکھ رہا ہے، میں دن میں رہوں تو بھی میرا خدا دیکھ رہا ہے، میں ندی نالے کھیت کھلیان میں رہوں تو بھی میرا خدا دیکھ رہا ہے، میں پردیش میں کسی ہوٹل میں گناہ کروں تو بھی میرا خدا دیکھ رہا ہے. اولیاء و صالحین کہتے ہیں اور دنیا کے مفکرین کہتے ہیں یہ تصور دل میں اگر خوب مضبوطی سے جم جائے کہ میں گھر میں رہوں تو بھی میرا معبود دیکھ رہا ہے، میں پردیش میں رہوں تو بھی میرا معبود دیکھتا ہے. اللہ کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، نہ اللہ کمزور ہے جو کہ کوئی دوسرا خدا نہیں، خدا واحد ہے، وہ سارا اختیار اسی کے پاس ہے، نہ وہ گناہ کو بھولتا ہے، نہ اس کی نگاہ سے کوئی بھی شخص چھپ سکتا ہے. اللہ نے انتظامی طور پر، کیونکہ اللہ سب کچھ دیکھ ہی رہا ہے، پھر بھی ایک انتظام کے طور پر اللہ نے دونوں کاندھے پر دو فرشتوں کو بٹھایا ہے. یہ دونوں کے ہاتھ میں رجسٹر ہے، یہ دونوں لکھیں کہ کس نے کیا نیکی کی اور کس نے بھلی کی. اللہ نے اس زمین کو سی سی کیمرہ بنا دیا ہے تاکہ زمین کے جس خطے میں بیٹھ کر کوئی گناہ کرے یہ زمین اس کی نوٹس لے، اور جہاں کوئی سجدہ کرے اللہ کا ذکر کرے یہ زمین اس کی نوٹس لیتی ہے. ایک مال میں سامان خریدنے جاتا ہوں، وہاں مال میں ساری چیزیں موجود ہیں، مگر وہاں سیلس مین ہمارے سامنے نہیں ہوتا، وہ سارے لوگ کاؤنٹر پہ ہوتے ہیں، سامنے قیمتی سامان موجود ہے، لیکن میں اسے چوری نہیں کرتا. صرف ایک احساس دماغ میں ہے کہ ہم سی سی کیمرہ کی نگرانی میں ہے، اگر ہم یہاں کچھ لے بھی لیں
تو گیٹ پر ہم بچ نہیں پائیں گے، کیونکہ وہاں گیٹ پر کیمرے میں ساری چیزیں ہماری وہاں دیکھی جا رہی ہیں کہ کون کہاں گھوم رہا ہے، کون کہاں کون سامان چھپا رہا ہے۔ احساس ہے کہ میں سی سی کیمرہ کی نگرانی میں ہوں تو آدمی چاہتے ہوئے بھی جرم نہیں کر پاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس زمین سے کہا ہے یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها، جس دن یہ زمین اپنی خبر بتائے گی، اللہ فرمائے گا کہ اس شخص نے تمہاری پیٹھ پر بیٹھ کے جو کچھ کیا ہے ساری خبریں بتا۔ یہ زمین ہر سیاہ و سفید کی خبر دے گی، اس نے میری پیٹھ پر بیٹھ کے جھوٹ کی محفل سجائی، اس نے میری پیٹھ پر بیٹھ کر غیبت کی محفل سجائی، انہوں نے میری پیٹھ پر بیٹھ کر شراب اور تاڑی پینے کی محفل سجائی، انہوں نے میری پیٹھ پر بیٹھ کے زنا کیا، انہوں نے میری پیٹھ پر بیٹھ کے تاش اور فلس کھیلا۔ یعنی ساری رپورٹ یہ زمین بتائے گی، اور یہ ہاتھ کو اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کو زبان عطا کر دے گا۔ اللہ فرماتا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، میں آج ان کے منہ پر مہر لگا دوں گا، ان کے پاؤں مجھ سے کلام کریں گے کہ اس پاؤں کو کس طرف چلایا گیا، یہ ہاتھ اللہ سے بات کریں گے کہ اس ہاتھ سے کیا کام لیا گیا، یہ آنکھ اللہ سے بات کرے گی کہ اس آنکھ کا استعمال کس کام کے لیے کیا گیا، دوسروں کی بہو بیٹی پہ بری نگاہ ڈالنے کے لیے کیا گیا، یا نیٹ میں موبائل کے اسکرین پہ گندی تصویروں کے دیکھنے کے لیے کیا گیا، یا اس آنکھ کا استعمال قرآن کو دیکھنے، ماں باپ کے چہرے کو دیکھ کر حج مقبول کا ثواب حاصل کرنے، یا خانہ کعبہ کی دیوار کی زیارت کرنے، یا اپنے علماء شیوخ اور مشائخ کی زیارت کرنے کی خاطر اس آنکھ کا استعمال ہوا۔ یعنی یہ آنکھ گواہی دے گی الہی اس نے میرے ساتھ میرا استعمال انہیں بدنگاہی کے لیے کیا ہے، یہ ہاتھ گواہی دے گا۔ اللہ فرماتا ہے الیوم نختم علی افواہہم، آج میں ان کی زبانوں پہ مہر لگا دوں گا قیامت کے دن، وتکلمنا ایدیہم، ان کے ہاتھ مجھ سے کلام کریں گے، اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے اس پاؤں سے کیا کام لیا گیا، ان کا پیٹ گواہی دے گا اس میں کون سی غذا ڈالی گئی۔ یعنی یہ سارے اعضاء جسے کہتے ہیں یہ میرا ہاتھ ہے، یہ میرا پاؤں ہے، یہ میری آنکھ ہے، یہ میرے کان ہے، یہ میرا دماغ ہے، یہ میری کھوپڑی ہے، یہ میرا نہیں ہے، یہ سب خدا کی امانت ہے، اور یہ سب میری ماتحت میں دے دیا گیا ہے۔ وقتی طور پر دنیا کے چند دن تم اس کا چاہے جس طرح استعمال کرو، لیکن یہ جان کے رکھنا کہ یہ ہاتھ میری امانت ہے، اور یہ ہاتھ میرے پاس آ کے مجھے گواہی دے گا اس ہاتھ سے تم نے کیا کام لیا ہے۔ یہ سامان میرا دیا ہوا ہے، یہ آنکھ میری دی ہوئی ہے، یہ پاؤں میرے دیے ہوئے ہیں۔ جب روح نکل جاتی ہے یہ پاؤں بھی گل جاتے ہیں، یہ ہاتھ بھی سڑ جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن وہ جوہر رہتا ہے آدمی کے بدن میں جو سڑتا نہیں، پھر دوبارہ اس انسان کو زندہ کر کے اس کے ہاتھ اور پاؤں اللہ کی بارگاہ میں گواہی دیتے ہیں کہ اس نے میرے ساتھ یہ کام کیا۔ یہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے۔ اتنی ساری نگرانی میں ایک تو ہاتھ پاؤں بھی میرے کام کی نوٹس لے رہے ہیں، یہ مجھ سے کیا کام لے رہا ہے۔ یہ زمین کا خطہ جہاں میں چلوں، چاہے بازار ہو یا گھر یا مسجد ہو یا جلسہ گاہ یا پردیش ہو یا ودیش یا سودیش، یعنی زمین کا سارا خطہ یہ زمین اللہ کی ہے۔ یہ زمین بھی نگرانی میں ہے، یہ ہاتھ اور پاؤں بھی نگرانی میں ہے۔ دو فرشتے کاندھے پر ہیں، یہ دونوں الگ رجسٹر لے کے تیار ہے، اور ان سبوں پہ نگراں ہے اللہ رب العزت کی ذات۔ یعنی فرشتے کیا لکھ رہے ہیں، ہاتھ اور پاؤں کیا نوٹس لے رہے ہیں، زمین کیا نوٹس لے رہی ہے۔ وہ اللہ جس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ، جو اللہ پانی کی ایک بوند سے انسان کو پیدا کرتا ہے، وہ اللہ جو مٹی کے پتلے سے انسان کو پیدا کیا، وہ مٹی کا پتلا جو پانی بھر کے باپ کی ریڑھ کی ہڈی میں رہا، وہ پانی کا قطرہ جو باپ کے پیشاب کے راستے سے ماں کی شرمگاہ سے ہوتا ہوا ماں کی بچہ دانی میں پہنچا، ماں کی بچہ دانی میں 40 دن تک وہ نطفہ اپنی اصل حالت میں رہتا ہے۔ پھر اس نطفے میں اللہ رب العزت اس میں ناک نقشہ اور ڈھانچہ بناتا ہے، پھر اس ڈھانچے میں اللہ تعالیٰ جان ڈالتا ہے۔ 4 مہینے کے بعد بچے کے بدن میں جان پڑتی ہے، پھر 6-7 مہینے 9 مہینے کے بعد وہ بچہ ماں کی شکم سے نکلتا ہے۔ یعنی وہ آدمی بنیادی طور پر اتنا کمزور ہے کہ انسان کی پیدائش مٹی سے، اور وہ مٹی ناپاک قطرہ
وہ قطرہ سلیل میں تبدیل ہوتی ہے، یعنی جس قطرہ کے نکلنے کے بعد انگ انگ ناپاک ہو جاتا ہے۔ میں کبھی کبھی بولتا ہوں کہ کتے کا پاخانہ پاؤں میں لگ جائے تو پورا جسم ناپاک نہیں ہوتا، سور سے بدن ٹکرا جائے پورا جسم ناپاک نہیں ہوتا، جس جگہ سور کا بدن لگا ہے اس جگہ آپ دھو دیں، جس جگہ کتے کا جسم لگا ہے اس کا پاخانہ اس کا پیشاب لگا ہے اس کو آپ صاف کر دیں، لیکن جس محلے میں سر سے لے کے پاؤں تک انگ انگ ناپاک ہوتا ہے، بال کے تمام جڑوں میں پانی پہنچانا فرض ہوتا ہے، وہ صرف ایک موقع ہے، یا تو آدمی کا نائٹ فال ہو جائے یا پھر آدمی اپنی بیوی سے صحبت کرے، یعنی جب وہ نطفہ آدمی کے بدن سے منی کا قطرہ نکلتا ہے شہوت کے ساتھ، چاہے بیٹھے بیٹھے گندے خیال میں ڈوبا تھا، شہوت کے ساتھ منی کا قطرہ نکل گیا، وہ انگ انگ ناپاک ہو گیا، یا سویا تھا نیند میں احترام ہو گیا انگ انگ ناپاک ہو گیا، یا اپنی بیوی سے قربت کیا صحبت کیا انگ انگ ناپاک ہوا، وہ پانی کا قطرہ جس کے نکلنے کے بعد سارا جسم ناپاک ہوتا ہے، اب سر سے لے کے پاؤں تک سارے اعضاء کا دھونا فرض ہے، اسی قطرے سے اس انسان کی پیدائش ہوتی ہے، وہ قطرہ نکلتا ہے باپ کی شرمگاہ سے، یعنی جو سب سے زیادہ پرائیویٹ پارٹ، یعنی جو سب سے زیادہ خفیہ شرم کی جگہ ہے وہ پیشاب کا راستہ، وہ قطرہ سلیل اسی راستے سے نکلتا ہے، اور ماں کی شرمگاہ سے ہوتا ہوا وہ ماں کی بچہ دانی میں جاتا ہے، ماں کی بچہ دانی میں وہ خون جمع رہتا ہے، پھر 40 دن کے بعد اس کو ناک نقشہ تیار ہوتا ہے، پھر اگلے 40 دن کے بعد اس میں جان ڈالی جاتی ہے، پھر 6 مہینے کے بعد بچہ 9 مہینے تک ماں کے شکم سے باہر آتا ہے۔ بزرگان دین کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ، آدمی کو اپنی پیدائش پہ غور کرنا چاہیے، کچھ نہیں کرے تنہائی میں بیٹھ کر غور کرے کہ میں پیدا ہوا کیسے ہوں، پاگل اور دیوانوں کی طرح دنیا میں زندہ نہ رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ساری کائنات کا خالق ہے، اللہ کو معلوم ہے کہ اسلام کیسے دنیا میں زندہ رہے گا، دنیا کے 800 کروڑ لوگ مل کے بھی اللہ کے دین کو دبانا چاہیں، ان کی حیثیت کیا ہے جس کو اللہ نے ناپاک قطرے سے پیدا کیا ہے، اس انسان کی اوقات کیا ہے اللہ کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ جب بندوں کو اس کی اوقات یاد دلاتا ہے تو جس گاؤں کو آباد کرنے میں 200 سال لگ جاتے ہیں اس گاؤں کو چند منٹوں میں اللہ سیلاب کی زد میں لا کے اس گاؤں کو ندی نالے میں تبدیل کر دیتا ہے۔ جو جس گاؤں کو سجانے میں 200 سال لگ گئے، زلزلہ کا ایک معمولی سا جھٹکا اس گاؤں کو زمین میں دفن کر دیتا ہے۔ نہیں دیکھا آپ نے بہت ساری بستیاں جس میں 50 سال میں جس نے اپنا گھر بنایا تھا، وہ بستی جس میں 50 سال کے بعد آج سیمنٹڈ سڑک بنی تھی، جس بستی میں نالیاں بنی تھی، جس بستی میں آج 50-100 سال کے بعد بجلی کے کھمبے گڑے تھے، 24 گھنٹے بجلی کا انتظام ہو رہا تھا، لیکن معمولی سیلاب کا جھٹکا اس گاؤں کو ویران اور تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ لوگوں کی سوچی ہوئی ساری اسکیم، لوگوں کا سوچا ہوا سارا کام نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ گاہے بگاہے کبھی سیلاب دے کر، کبھی طوفان دے کر، کبھی زلزلہ بھیج کر، کبھی لوگوں میں جنگ کو مسلط کر کے بتاتا ہے کہ تمہاری اوقات یہی ہے کہ تم کو میں چاہوں تو 1 سیکنڈ میں فنا کر دوں، تیرے گھر کو بھی مٹا دوں اور تیری جان کو بھی میں مار دوں، میں تمہاری مالداری کو خود میں تبدیل کر دوں، میں تیری غریبی کو میں مالداری میں تبدیل کر دوں، تاکہ تم جان لو کہ تمہارے چاہنے سے سب کچھ نہیں ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو رب چاہتا ہے۔ اس لیے بندہ تنہائی میں بیٹھ کر غور و فکر کرے اپنے آپ پر، اسلام کے تعلق سے زیادہ سوچے نہیں کہ برما میں روہنگیا مسلمان کا یہ ہو گیا، قیامت کے دن اللہ آپ سے سوال نہیں کرے گا کہ روہنگیا مسلمان تباہ کیوں ہوا، اللہ آپ سے نہیں پوچھے گا کہ فلسطین کیوں برباد ہوا، اللہ آپ سے سوال نہیں کرے گا کہ عراق میں بم کیوں گرا، اللہ آپ سے سوال نہیں کرے گا کہ افغانستان میں کیوں مسلمان مرا، اللہ آپ سے سوال نہیں کرے گا کہ مصر میں حسنی مبارک حکومت کیوں بدل گئی، اللہ آپ سے سوال نہیں کرے گا کہ لیبیا کا کرنل قذافی کیوں مارا گیا، اللہ تعالیٰ آپ سے نہیں پوچھے گا کہ عراق کا صدام حسین کیوں مارا گیا، اللہ تعالیٰ آپ سے نہیں پوچھے گا کہ ایران کیوں تباہ و برباد ہوا۔ اللہ یہ سوال نہیں کرے گا، وہ اللہ کی کائنات ہے، اللہ کو معلوم ہے کہ کہاں میں جنگ کروں بھیجوں گا،
کہاں میں سیلاب بھیجوں گا، کہاں میں زلزلہ بھیجوں گا، کہاں میں بندوں کو پیدا کروں گا اور کہاں میں بندوں کو ماروں گا، یہ اللہ کو معلوم ہے۔ اللہ کی حکمت ہے کہ کب میں مسلمانوں کے ہاتھ حکومت دوں گا اور کب میں مسلمانوں کے ہاتھ سے حکومت چھین لوں گا، مسلمان کی گردن پہ کافر کو مسلط کر دوں گا، یہ خدا کو معلوم ہے۔ آج سے 100 سال پہلے جو پیدا ہوئے تھے وہ آج نہیں ہے، آج ہم لوگ ہیں۔ 100 سال کے بعد ہم میں سے ایک بچہ نہیں رہے گا۔ پورے 22 زون میں، پورے پورنیہ سیمانچل میں 100 سال کی عمر کا ایک آدمی بھی کوئی مشکل سے کہیں نہیں پائے گا۔ اگر وہ زندہ ہوگا بھی تو زبان نہیں، آنکھ نہیں، یہ زندگی بھی کوئی زندگی ہے کیا؟ 100 سال پہلے جو پیدا ہوا وہ آج نہیں ہے، اور آج جو ہے دنیا میں وہ 100 سال کے بعد نہیں رہے گا۔ لیکن اسلام 100 سال پہلے بھی تھا، اور اسلام اگر اللہ چاہے گا 100 سال کے بعد بھی رہے گا۔ دنیا کے لوگ مرتے رہیں گے، بستی سیلاب میں تبدیل ہوتی رہے گی، زلزلہ شہر کو اجاڑتا رہے گا، حکومت عدلتی بدلتی رہے گی، کبھی انگریز کی گورنمنٹ ہوگی، کبھی مسلمانوں کا دبدبہ ہوگا، کبھی ہندوستان کے RSS کے لوگ غالب آئیں گے، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح 1000 سالہ مسلمانوں کی حکومت کو چھین لیا، انگریزوں کو 150 سال کے لیے ہندوستان میں حکومت کرنے کا موقع دیا، پھر انگریزوں کو بھگا کے ہندوستان میں جمہوریت آئی۔ 70 سال سے ہندوستان آزاد ہندوستان میں ہندوستانی حکومت کر رہا ہے۔ تو جو لوگ آج یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بدلا لیں گے مسلمانوں سے، آج میرے ہاتھ حکومت آئی ہے، آج میرے ہاتھ میں سکتا ہے، 1000 سال تک مسلمانوں نے میرا ایکسپلائٹیشن کیا ہے، میں اس کا بدلہ لوں گا۔ اب ہمارے دل آ گئے ہیں، اب میں اس سے بدلہ لوں گا، اب میں دل کھول کر میں ان سے بدلہ لوں گا۔ ان لوگوں نے مجھ کو بڑا کراس کیا ہے، ان لوگوں نے مجھ پر بڑا ظلم کیا ہے، ہمیشہ میرے ساتھ ناانصافی کی ہے۔ جو لوگ اس خیالی پلا پکا رہے ہیں، اب میں ان سے بدلہ لوں گا، اب میں 1000 سال تک شاسن کروں گا، اب ہمارا راج قائم ہوگا، اب ہمارا رام راج قائم ہوگا۔ میں مسجدوں سے آسان بند کر دوں گا، میں مسجدوں کو مٹا دوں گا، میں مسجدوں کو مٹا دوں گا، میں مسلمان کو ہندوستان میں دبا دوں گا۔ اگر وہ یہاں رہنا ہے تو میری غلامی کرے، وہ نہیں تو بھاگ کے کہیں جائے۔ وہ جان لے کہ تمہارا عقیدہ تو 50,000 خداؤں کی پرستش کا ہے، تیرا عقیدہ عدلتا بدلتا رہتا ہے۔ جو پتھر کو خدا کہے، جو درخت کو خدا کہے، جو جانور کو خدا کہے، اس کے نہ دل کو قرار ہے نہ اس کی حکومت کو قرار ہوگا۔ لیکن جو خدائے واحد کا پرستار ہے وہ جانتا ہے حکومت دینے والا میرا رب ہے، حکومت چھیننے والا میرا رب ہے۔ وہ حکومت دے کے بھی آزماتا ہے اور حکومت چھین کے بھی آزماتا ہے۔ مسلمان 1000 سال تک حاکم رہے، اللہ نے ان کی بدعملی کی سزا دی، اس کی حکومت کو چھین لیا۔ انگریزوں نے محنتیں کی، انگریز سوچا تھا 1000 سال تک میں بھی حاکم رہوں گا، مگر 150 سال میں بوریا بستر سمیٹ کر انگریز کو بھی بھاگنا پڑا۔ جو اللہ انگریز کو جمنے نہیں دیا، جو اللہ فرعون کو جمنے نہیں دیا، جو اللہ نمرود کو جمنے نہیں دیا، حکومت دے کر اس حکومت چھین لیا، اسے تاپا تاپا کے فرعون کو ندی میں ڈوبا کے مارا، نمرود کو معمولی مچھر سے ہلاک کیا، ابو جہل جیسے اسلام کے دشمن کو میدان بدر میں 2 بچوں کے ہاتھوں مروایا۔ جو اللہ نمرود کو نہیں چھوڑا، فرعون کو نہیں چھوڑا، وہ اللہ اگر آج کا فرعون اگر اسلام مٹانا چاہتا ہے، مسلمانوں کو تباہ کرنا چاہتا ہے، مسلمانوں کے سینے میں عقیدہ ہے میرا وہ خدا طاقتور جو فرعون کو نہیں چھوڑا کل، تو آج کے فرعون میں وقت کو بھی نہیں چھوڑے گا، اس لیے کہ اللہ حکومت دینا بھی جانتا ہے، حکومت چھین کر اسے ذلیل رسوا کرنا بھی جانتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اسی حقیقت کو اللہ بیان فرماتا ہے، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہے وہ خدا، جسے چاہتا ہے حکومت دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے۔ سارا اختیار اس اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ وہ اللہ اگر مسلمانوں کی حکومت چھین لے اس میں بھی حکمت ہے، وہ اللہ کسی کو اولاد دے کے اولاد کو موت دے دے اس میں بھی حکمت ہے،
وہ اللہ اگر سکون کے ماحول کو خوف میں بدل دے اس میں بھی حکمت ہے، اس لیے کہ وہ ہمارا انسان کا دماغ چھوٹا ہے، اللہ ساری کائنات کا خالق ہے، ہم 100 سال کے اندر ہی اپنا بویا بستر سمیٹ کر دنیا چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اور اپنے انجام کو پہنچ جاتے ہیں، لیکن اللہ اس کائنات کو کئی ہزار کروڑ سال پہلے پیدا کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان، اس کے بعد سے آدمی کا آغاز ہوا، اس دوران کئی ہزار سال گزر گئے، اس 1000 سال میں بے شمار قومیں آئی، وہ قوم جس کو اللہ نے پتھروں کو تراش کر خوبصورت گھر بنانے کا ہنر دیا تھا، اللہ نے اس قوم کو لمبے لمبے قد کا آدمی بنایا تھا، یعنی جس کا حسن لاجواب، جس کے مکان کی تعمیر بے نظیر، جن کے پاس ہر طرح کے پھل اور فروٹس کو دیا تھا۔ اللہ نے کہا تھا تم کھاؤ اور پیو، اور جس اللہ نے نعمت دی ہے اس رب کا شکر ادا کرو، اس رب کی عبادت کرو، یہ نعمتیں تمہارے لیے ہیں۔ اللہ سیب سنترا کھاتا نہیں، یہ سیب سنترا تمہارے لیے، اللہ دودھ پیتا نہیں، اللہ کھانے پینے سے پاک ہے، یہ ماں کی پستھاتی کا دودھ تمہارے لیے، یہ گائے کے پستان کا دودھ تمہارے لیے، یہ زمین میں مکان بناؤ تم، یہ زمین کی سختی تمہارے لیے، یہ زرخیز زمین سے فصلیں پیدا کرو تم، یہ ساری فصلیں تمہارے لیے، یعنی گیہوں تم کھائے گا اور چاول تم کھائے گا، سیب سنترا کیلا موز تم کھائے گا، آم کٹہل لیچی انار امرود یہ سب تمہارے لیے ہے۔ اللہ نے یہ ساری غذائیں ہمارے لیے پیدا کی، اللہ نے سورج اور چاند کی روشنی ہمارے لیے چمکایا تاکہ دن میں سورج کی روشنی میں کام کرو، رات میں چاند کی روشنی سے فائدہ حاصل کرو، جب چاند بھی ڈوب جائے ستاروں سے اپنی گھبراہٹ کو دور کرو۔ یہ چاند تمہارے لیے، یہ سورج بھی تمہارے لیے، یہ زمین بھی تمہارے مکان، تمہاری کھیتی اور تمہاری سڑکوں کے لیے، یہ آسمان بھی تیری ہولناکی تیری دہشت کو دور کرنے کے لیے، یہ ساری نعمتیں تمہارے لیے ہے۔ تم کھاؤ پیو اور صرف تمہارا ایک ہی کام ہے، جس رب نے تیری خاطر زمین بنائی اس رب کی عبادت کرنا، جس رب نے یہ کھانے کے سامان دیے کھانا کھانا، اس رب کا شکر ادا کرنا، اور جب بھی پھل فروٹس کھانا، زبان سے کہنا کہ رب قدیر کا احسان جس نے ہمارے لیے طرح طرح کی نعمتیں پیدا کی، مگر یہ شریر انسان ان نعمتوں کے کھانے کے بعد جب غلط استعمال کرنا شروع کیا، یعنی ہر طرف سے پھل فروٹس ملے، لمبا لمبا قد ملا، خوبصورت مکانات ملے، شاندار زمین ملی، بہترین کلائمیٹ ملا، ایسی ایسی کلائمیٹ اللہ نے ایسی فضا دی، وہاں کوئی جو کوئی مچھر کوئی کھٹمل نہیں، لیکن اسی راحتوں نے اس قوم کے مزاج کو بگاڑ دیا، ان کے دماغ میں زناکاری کا نشہ چھا گیا، ان کے دماغ میں اغرام بازی کا نشہ چھا گیا، کوئی قوم عورتوں کو چھوڑ کے مردوں کے ساتھ جانے لگی، کوئی قوم اپنی بیوی کو چھوڑ کے دوسروں کی بیویوں کے پاس جانا شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ 50 سال کی چھوڑ دی، اللہ نے اس قوم میں اپنے پیغمبر کو بھیجا تاکہ ان کو اللہ کا پیغام یاد دلائے، ان کو اللہ کا ڈر ان کے دل میں بٹھائے، مرنے کے بعد حساب کتاب ہوگا، یہ ساری باتیں ان کو اللہ کے پیغمبر سمجھائے۔ لیکن جب اس قوم نے پیغمبر کی کسی ساری باتوں کی انسوری کر دی، کسی بات پر کان نہیں دھری وہ قوم، اللہ 50-100 سال کی چھوٹ کے بعد ایک ایسا سیلاب بھیجا، کسی قوم کو سیلاب بھیج کر ان کے تمام درختوں کو جنگل میں تبدیل کر دیا، ان کی ساری عمارتوں کو تباہ و برباد کر دیا، کسی پر 7 دن آندھی اور 7 رات آندھی بھیج کر اس کے لمبے لمبے انسانوں کو ٹوٹے ہوئے درختوں کی طرح زمین پہ پھیلے پتنگوں کی طرح بنا دیا۔ قوم لوط جو عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے سیکس کی تکمیل کرتی تھی، اللہ نے 4 لاکھ کی آبادی کو جناب جبرائیل امین کے ہاتھوں کے ذریعہ اس کو اٹھایا، وہ 4 لاکھ کی آبادی والا شہر سودوم جناب جبرائیل امین آسمان پہ لے گئے، پھر وہاں سے پلٹ دیا، 4 لاکھ کی ساری آبادی زمین میں دفن ہو گئی۔ یہ کئی ہزار سال میں قوموں کی تبدیلیاں، یہ قوموں کی کیفیتوں کی پریورتن یہ بتاتا ہے کہ دنیا ایک حالت پہ نہیں رہتی۔ اللہ کبھی مومن کو فتح دیتا ہے، کبھی کافر کو فتح دیتا ہے۔ مومن کو فتح اس لیے دیتا ہے تاکہ مومن اس نعمت کا شکر ادا کرے، اور کبھی کافر کو تسلط اس کا تسلط مومن پر اس لیے دیتا ہے تاکہ مومن اس مصیبت میں صبر کرے، مومن شکر ادا کرے گا، اس کے درجات بلند ہو جائیں گے، اس کی نعمتیں بڑھ جائیں گی، اور مومن جب اللہ کی دی ہوئی
مصیبت پہ صبر کرے گا تو اللہ اسے بے حساب اجر سے مالا مال فرما دے گا۔ دنیا میں ہی دو چیزیں ہوتی ہیں، یا تو تندرستی ہے یا بیماری ہے، یا مالداری ہے یا غربت ہے، یا زندگی ہے یا موت ہے، تو یا سلطنت ہے یا سلطنت سے بے دخلی ہے۔ دنیا میں لوگوں کا مزاج بھی الگ الگ ہے، کوئی غریبی میں کافی ہو جاتا ہے، اللہ کو گالی دینے لگتا ہے، کوئی مالداری میں کافی ہو جاتا ہے، وہ مالداری کے نشے میں فرعون اور نمرود کا دادا بن جاتا ہے، قارون کا باپ بن کے دوسروں پہ ظلم کرنے لگتا ہے، اور صرف کھاؤ پیو موج مستی کرو، نوکرانی سے زنا کرو، کھیت میں کام کرنے والی عورت سے زنا کرو، اور گھر میں کام کرنے والی باندی سے زنا کرو۔ یعنی دولت کا مطلب ہے کھاؤ کماؤ اور زنا کرو۔ جو نوابوں کی کہانی سارے لوگ جانتے ہیں، وہ نواب اپنے دروازے پہ 50 سیڑھیاں ہیں تو 50 باندیوں کو بٹھا کے رکھتا تھا، اور روزانہ ہر رات میں نئی نئی عورت کو بدلتا تھا۔ یعنی خوشحالی کا مطلب ہے عیاشی کرنا، دولت کا مطلب ہے فرعون اور قارون کا دادا بن جانا، یعنی سینہ تان کے چلنا اور دوسروں کے سامنے مغرور بن کے رہنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بندوں کو کہتا ہے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ، آدمی کو چاہیے اپنی پیدائش پہ غور کر لیا کرے، یہ پیدا ہوا کیسے ہے۔ صوفیاء کرام کہتے ہیں جب آدمی مکان پا کے مغرور ہوتا ہے، زندگی پا کے مغرور ہوتا ہے، دولت پا کے مغرور ہوتا ہے، دوسروں پہ ظلم کرتا ہے، جب اتراتا ہے، زندگی سے دھوکہ کھاتا ہے، مجھے سب دن رہنا ہے مرنا نہیں ہے، اس مغرور انسان کو چاہیے اپنی پیدائش پہ غور کر لے، جو اپنی جوانی پہ اترائے، جو اپنے حسن پہ اترائے، جو اولاد کی خوبصورتی پہ اترائے، اسے چاہیے کہ اپنی بنیاد پہ غور کر لے کہ تیرا آغاز کیسا ہے، تیری ابتدا کیسی ہے، تیری اسٹارٹنگ کہانی کیسی ہے۔ صوفیاء کرام کہتے ہیں جب یہ غور کرے گا کہ میں مٹی سے پیدا ہوا، اس مٹی کو ناپاک قطرہ قطرہ ذلیل نطفہ بنا کے باپ کی ریڑھ کی ہڈی اور ماں کے سینے کی ہڈی میں لیا، وہی قطرہ ذلیل ماں کی شرمگاہ سے ہوتا ہوا ماں کی بچہ دانی میں پہنچا، پھر اسی ماں کا ماہواری خون روک کر 8 مہینے تک بچے کی غذا کا انتظام ماں کے پیٹ میں اللہ نے کیا، پھر اسی ماں کی شرمگاہ سے یہ انسان دنیا میں جنم لیا۔ صوفیاء کرام کہتے ہیں اللہ کے کلام کا تیور بول رہا ہے کہ آدمی کو تنہائی میں اپنی پیدائش پہ غور کرنا چاہیے، جسے اپنے علم پہ گھمنڈ، اپنی جوانی پہ غرور، اپنی اولاد پہ گھمنڈ ہو، وہ گھمنڈ نہ کرے، غور کرے کہ تیرا آغاز کیسا ہے، تیری ابتدا کیسی ہے، تیری اوقات کیا ہے۔ کیا مطلب؟ جب یہ غور کرے گا کہ میں بنیادی طور پر قطرے ذلیل سے پیدا ہوا ہوں، کئی بار شرمگاہوں سے میرا گزر ہوا ہے، جب اس پوائنٹ پہ یہ غور کرے گا اس کا سارا غرور چکنا چور ہو جائے گا، اس کے دل میں خاکساری پیدا ہو جائے گی، تواضع پیدا ہو جائے گا۔ یعنی جب کسی کو میں کہتا ہوں نا کہ تمہارا خاندان کیسا ہے، جب ہم کسی سے غصہ ہوتے ہیں جو بہت اتراتا ہے سماج میں، مزدور کا بچہ اگر وہ کئی کروڑ کا مکان بنا لیتا ہے تو آپ کیسے کہتے ہیں ارے ذرا بنیاد دیکھ لیتے، ذرا خاندان دیکھ لیتے، تیرا باپ مزدور تھا، تیرا دادا مزدور تھا، آج تو اتراتا ہے۔ یعنی بنیادی کہانی، خاندان کی کہانی، ابتدائی کہانی، یہ آدمی اس کو اس لیے کہتا ہے تاکہ اس کے ہوش ٹھکانے لگ جائے۔ اللہ رب العزت بندوں سے کہتا ہے اپنی پیدائش پہ غور کر لینا، یعنی تیری بنیاد اتنی کمزور ہے جو قطرے ذلیل سے پیدا ہوا ہے، یہ چلا ہے اللہ سے لڑائی مول لینے، اللہ کے مذہب کو مٹانے، یہ چلا ہے اللہ کے دین کو مٹانے۔ ایسا کبھی نہ ہوگا یہ مسلمان، ہم ذلیل ہوں گے اس لیے میری مسجد ویران ہوگی تو اللہ کافر کو میری گردن پہ مسلط کرے گا، میرا مدرسہ اناکھالے ہو جائے گا، کرسچنوں کا اسکول میرے پیسے اور میرے بچوں سے آباد ہوگا تو اللہ مجھے ذلیل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ میرا گورا چہرہ دیکھ کر یا میرا محتاج نہیں ہے کہ تم کلمہ پڑھے گا تبھی میری سلطنت رہے گی، نہیں، دنیا کے 800 کروڑ لوگ کافر ہو جائے، خانہ کعبہ کے خلاف کو جلا دے، اللہ کی شان پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور دنیا کے 800 کروڑ لوگ یہ کلمہ پڑھ کے سجدہ ریز ہو جائے، اللہ کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے اس شان کا مالک ہے جس شان سے آگے کسی شان کا تصور ہی نہیں ہے، اللہ اس اختیار کا مالک ہے جس اختیار سے آگے کسی اختیار کی کلپنا نہیں کی
کی جا سکتی ہے. اللہ رب العزت ہمارا محتاج نہیں. میں محتاج ہوں اللہ کا, میں محتاج ہوں اللہ کی عطا کا. میں عبادت بھی کرتا ہوں, وہ عبادت میں میں محتاج ہوں رب کریم کا, تاکہ میرا رب مجھ پر رحمتوں کی بارش برسائے. میرا رب دنیا میں امن چین کی زندگی دے, مرنے کے بعد جہنم کی آگ سے بچائے. تو بندہ محتاج ہے رب کا, رب کا محتاج ہوگا بندے کا. یہ رب تو دنیا سجا کے صرف بندوں کے کام کا ٹیسٹ لے رہا ہے. دیکھیں کون وفادار ہوتا ہے, کون غدار ہوتا ہے, کون اچھا کام کرتا ہے, کون برا کام کرتا ہے. اللہ کہتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. گلوریفائڈ از ہی, یعنی بلند مرتبہ والا ہے وہ خدا جس کے قبضے میں ہے بادشاہت, وہی سب کچھ کر سکتا ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, یعنی وہ اللہ ہے جس نے موت اور زندگی پیدا کی ہے تاکہ وہ جانچے کہ تم میں سے کس کا کام اچھا ہے. یعنی اس زمین کی پیدائش کا مقصد, آسمان کی پیدائش کا مقصد, میرے پیدا ہونے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ نے ان ساری چیزوں کو اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا. الذی خلق الموت والحیات, جس نے آدمی کی زندگی اور موت پیدا کی. جو آدمی کو پیدا کرتا ہے پھر آدمی کو موت دیتا ہے. اللہ فرماتا ہے لیبلوکم, تاکہ تم کو آزمائے کہ تم میں سے کس کا کام اچھا ہے. یعنی یہ زمین ایک اسٹیج ہے, اللہ نے تم کو یہاں بھیج دیا. اس اسٹیج پہ چاہے جیسا کام کرو کرو, اعمل ما شئت, جو تیری طبیعت میں آتا ہے تو کر. اسلام کو مٹانے کا پلان بنانا ہے بنا لے, مسلمانوں کو ستا لے, قرآن کو جلانا ہے جلا دے, شراب پینا ہے پی لے. 100 سال کے اندر ہی تو بوریا بستر سمیٹ کر تو وہاں جائے گا اس کے پاس جس نے ناپاک قطرے سے تجھ کو پیدا کیا ہے, جس نے ماں کے پیٹ میں ناک نقشہ بنایا ہے, جو موت دے کر زمین میں تیرے سارے اعضاء کو گلا دے گا, پھر قیامت کے دن دوبارہ اٹھا کے حساب لے گا. وہ اللہ جب بارش روک لے, سارے لوگ بغیر پانی کے مچھلی کی طرح تڑپ تڑپ کے مر جائے. یعنی یہ بندہ جو کمزور ہے, جب زمین ہلتی ہے سب کا سینہ ہلتا ہے, سب کا جگر جل جاتا ہے, سب زندگی کی بھیک اسی رب کریم کی بارگاہ میں مانگنے لگتا ہے. یہ انسان کمزور ہے, اسے اپنی حد میں رہنا چاہیے. یہ انسان کی زندگی محدود ہے, اسے اپنے حد میں رہنا چاہیے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان بندوں پہ افسوس فرماتا ہے کہ زمین ہماری, آسمان ہمارا, زندگی دینی ہماری, ہمارے پیغمبر ان کے پاس جاتے ہیں, جنت کا راستہ بتاتے ہیں, مگر یہ شریر انسان ان پیغمبروں کی ہنسی اڑاتا ہے, سمجھانے والوں کا مذاق اڑاتا ہے. یا حسرتاً علی العباد, اللہ کہتا ہے افسوس ہے بندوں پر کہ ما یاتیہم من رسول, جب بھی میرا کوئی رسول سمجھانے آیا, حق اور نہ حق بتانے آیا, زندگی کا مقصد سکھانے آیا, آخرت کی بات بتانے آیا, یہ دنیا کی محدود زندگی کا مقصد اس کی غرض و غایت بتانے آیا, یہ بندہ اس رسول کا مذاق اڑاتا ہے. مذاق اڑایا, اس کی ہنسی اڑائی. اللہ فرماتا ہے یا حسرتاً علی العباد, افسوس ہے بندوں پر کہ جب بھی میرا کوئی رسول سمجھانے آتا ہے یہ بندہ میرے رسول کا مذاق اڑاتا ہے. تو چاہے لوگ مذاق اڑائے, کچھ بھی کرے, اللہ تعالیٰ ایک متعینہ مدت تک اس کو زندگی دیتا ہے, اس کے بعد پھر موت آ کے رہے گی. دنیا کے سارے طبیب احمد اور الو ہو جاتے ہیں جب زندگی کا خاکہ ہوتا ہے. تو اللہ فرماتا ہے وَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ, پھر میں تم کو بتا دوں گا جو کچھ تم دنیا میں کیا کرتے تھے. فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ, ظالم اللہ کو بے خبر نہ سمجھے کہ اللہ مجھ کو نہیں دیکھ رہا ہے. سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ, عنقریب ظالموں کو پتہ چل جائے گا وہ کس کروٹ پلٹا کھاتے ہیں. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ نہیں پوچھے گا کہ برما میں کیا ہوا, کرنل قذافی کا کیا ہوا, لیکن اللہ یہ پوچھے گا. حضور کہتے ہیں ان اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ, قیامت کے دن یعنی جو حساب کا دن ہے, سب سے پہلا سوال جو اللہ بندے سے کرے گا وہ پہلا سوال یہ ہوگا کہ تم نے 5 وقت کی نماز ادا کی یا نہیں ادا کی. ان اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ, قیامت کے دن بندوں سے جو سب سے پہلا حساب لیا جائے گا یہ اس سے پوچھا جائے گا کہ تم نے نماز ادا کی یا نہیں, تم اپنے محلے کی مسجد میں تم گئے یا نہیں گئے. برما کا سوال, فلسطین کا سوال, افغانستان کا سوال, روہنگیا کا سوال نہ ہوگا. روہنگیا کا مسئلہ وہاں کا ہے, برما کا مسئلہ وہاں کا ہے, فلسطین کا مسئلہ وہاں کا ہے. ہمارا مسئلہ میرے ساتھ ہے, میں تنہا پیدا ہوا ہوں ماں
माँ के पेट से, अब मुझे तन्हा कब्र में जाना है, सबों को तन्हा हिसाब देना है अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने। इसलिए इस्लाम के ताल्लुक से जो आज एक फिक्र दुनियात हो गई है, इस्लाम का क्या होगा? गुटखा खा के मुंह को थूक से भर के 22वीं बाजार में इनकलाब और कौमी तंजीम और राष्ट्र के सहारा और नई दुनिया पढ़ने के बाद तबसरा हो रहा है। रोहिंग्या का क्या होगा? बर्मा का क्या होगा? अफगानिस्तान का क्या होगा? रोहिंग्या की फिक्र छोड़ दे, बल्कि तू अपना तबसरा करके मेरा क्या होगा? मैंने 50,000 बार मैं झूठ बोला हूँ, मेरा क्या होगा? मैं 2-4-10 बार मैं जिना किया हूँ, मेरा क्या होगा? मैं 50 बार मैंने गीबत की है, मेरा क्या होगा? मैं 50 साल तक पेट में हराम गजा में डालता रहा, मेरा क्या होगा? मैंने माँ बाप को तकलीफ दी, मेरा क्या होगा? मैंने 10 साल की उम्र से नमाज पढ़ना मुझे जरूरी था। इस्लाम के पैगंबर कहते हैं अपने बच्चे को जब 7 साल की उम्र हो जाए नमाज का आदेश दे, जब 10 साल उम्र हो उसे मार के नमाज पढ़ा, यानी 10 साल के बाद मार के नमाज पढ़ाने का आदेश मुस्तफा ने दिया है। 10 साल के बाद से मैं नमाज पढ़ता, 15 साल में मैं जवान हुआ, उसके बाद से नमाज फर्ज हो गई। अभी मेरी उम्र हो रही 45 साल, मेरी उम्र हो रही 65 साल, 65 साल में नमाज के करीब ही गया, 15 साल में नमाज फर्ज हुई थी, 15 से लेकर 65 साल हो गए। ये बताइए 50 साल की नमाज का क्या होगा? अगर 50 हज कोई कर ले, ये 50 साल की नमाज उससे छूट नहीं पाएगी। वह 1 लाख उम्र क्यों न कर ले, ये 50 साल की नमाज की कज़ा उसको अदा करनी पड़ेगी। मैं आपसे कहना चाहता हूँ जो आदमी से सवाल होगा पर्सनली, उनके गुनाह का, उनकी जवानी का, उनकी दौलत का, उनके पैसे का, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं ला तज़ुल्लु क़दम अब्दिन हत्ता युसअल अन अर्बा। रसूल कहते हैं बंदे का कदम कयामत के दिन अपनी जगह से हट नहीं पाएगा जब तक कि 4 चीज का सवाल उससे न हो जाए। सरकार फरमाते हैं अन उमरिही फीमा अफना, उनकी जिंदगी के बारे में जब तक सवाल ना हो जाए कोई बंदा अपनी जगह से कयामत के दिन 1 इंच हट नहीं पाएगा। ये बता दे कि जिंदगी तुमने किस काम में सर्फ की। अल्लाह पूछेगा वो अम्माल ही, उसके माल के बारे में कि मिन ऐना इक्तसबहु व फीमा फज़ाहु, ये माल तुमने कहां से कमाया है और किस रास्ते में खर्च किया है, यानी फ्रॉम वेयर यू अर्न दिस, कहां से तुमने कमाया? दलाली करके कमाया, कि चोरी करके कमाया, कि गरीबों का माल हसब करके कमाया, कि भाई बहन का हक दबा के कमाया, कि रात में किसी के घर में डकैती करके कमाया? कहां से कमाया? मिन ऐन इक्तसबहु, कहां से ये माल तुमने कमाया है? अल्लाह रब्बुल इज्जत जब तक इसका सवाल नहीं कर लेगा, ये माल बहुत हरा भरा लगता है देखने में, लेकिन जिसके पास जितना सस्ता माल हो उसको ज्यादा हिसाब देने के लिए तैयार रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि नहीं देना पड़ेगा, कहने की बात है, कहने की बात नहीं है। मैं 1000 चीखों चिल्लाऊं कि मैं 10 साल नहीं मरूंगा, मगर क्या होगा जब मौत का वक्त आएगा आदमी मर के रहेगा। 1000 आदमी चाहे कि मैं बीमार नहीं पड़ूंगा, उसके चीखने चिल्लाने से क्या होगा? सेहतमंद को बीमार पड़ना है, जिंदा को मरना है, और साहब रात को दिन में बदलना है और दिन के बाद रात का आना है। हम 1000 चाहे कि जाड़े का मौसम हमेशा रहे ताकि मैं कंबल और लिहाफ, चादर, स्वेटर और जैकेट में मैं मलबूस रहूं, कुछ नहीं 15 दिन के बाद बदन को जलाने वाली गर्मी का आगाज होगा। तो मगर गर्मी आके रहेगी, मौसम बदल के रहेगा, चाहे बंदा 1000 कोशिश करे, दिन आके रहेगा चाहे 1000 कोशिश करे। उसी तरह कुदरत का सिस्टम है, ये कुदरत का निजाम है, चाहे आदमी 1000 कोशिश करे उसे मरना ही होगा। जब मरना होगा हिसाब देना ही होगा। जिस रब ने ये माल दिया है तो उसको बताना पड़ेगा कि ये माल तुमने कहां से कमाया है। मिन ऐना इक्तसबहु व फीमा फज़ाहु, यानी किस रास्ते में खर्च किया है। तुमने शराब पीने में खर्च किया है, या बच्चों के बर्थडे मनाने में खर्च किया है, या फिर कव्वाल को नजराने देने में खर्च किया है, या किसी तवाइफ को उनके नचाने में खर्च किया है, या किसी शेख चिल्ली के पीछे खर्च किया है, या खुदा के दिन की तबलीग करने वाले मुबल्लिगीन की खिदमत के पीछे खर्च किया है, या अपने माँ बाप के पीछे खर्च किया है। आदमी का जब दिमाग टेढ़ा होता है वो उसी तरह गंदी बातें सोचने लगता है। शादी के मौके पर 50,000 दे के रंडी को नचवाए, कोई उसके खिलाफ बोलने वाला नहीं। मुसलमानों की दौलत पानी की तरफ डीजे के पीछे खर्च हो, कोई साली इसके खिलाफ तहरीक छेड़ने वाला नहीं। मुसलमान 5-5 लाख रुपए देकर लाल बुक करता है, 1-1 करोड़ देकर 5 स्टार होटल बुक करता है। मुसलमान सिर्फ रिलैक्सेशन का प्रोग्राम मुनक्किद करने के लिए वो किसी शेख
चिल्ली को बुलाता है, कॉमेडियन को बुलाता है, यानी कॉमेडियन 5 लाख लेके चला जाए, इमरान प्रतापगढ़ी वह 2 लाख रुपए 2 कलाम सुना के लेके चला जाए, शेख चिल्ली 2-4 घंटे में हंसाने का प्रोग्राम करके वो 5 लाख लेके चला जाए, अनिल साबरी तस्लीम आरिफ वो आए हारमोनियम और तबला बजाए और हारमोनियम तबला बजा के वह 2-4 लाख लेके चला जाए, कोई उसके खिलाफ बोलने वाला नहीं कि तेरा फीस तेरा पैसा बच्चों के बर्थडे के पीछे खर्च हो रहा है, शादी ब्याह पे तुमने काफिलों की तरह महंगा बना दिया, सेनाकारी आसान हो गई, शादी मुश्किल हो गई, तो शादी में उतना पैसा लाएंगे तब शादी होगी। लड़की वाला भी सोचता है कि बारात आएगी शानदार ढंग से मैं उसको खिलाऊंगा तब शादी होगी तब पैसा आएगा, चाहे उसकी बेटी 5 बार सेना कर ले, 2-4 बार हमल गिर जाए, मेरा पैसा होगा बारात को खिलाने के काबिल, लड़का को कपड़ा देने के काबिल, लड़का को बाइक देने के काबिल, लड़का को कार देने के काबिल, तभी वो शादी रचाएगा। चाहे उसका बेटा, चाहे लड़की अच्छी मिले, खूबसूरत मिले, इंजीनियर मिले, कमाने वाली मिले और जहेज में ज्यादा माल मिले तब शादी होगी, चाहे उसका बेटा 35 साल की उनका क्यों ना हो जाए, चाहे उसका बेटा तराइफ के कोठे पे जाके अपने सेक्स की तकमील क्यों ना करे, चाहे शादी से पहले ही उसका बेटा सेना करते करते नामर्द क्यों ना हो जाए। समाज की गलीज रस्मों ने लड़कियों को दूल्हा बनाया, समाज की गंदी रस्मों ने लड़कों को सेनाकार बनाया। इसके खिलाफ कोई जालिम नेक पे नहीं छोड़ता है कि उस शादी में कोई इमाम शरीक नहीं होगा, जिस शादी में डीजे बजेगा, उस शादी में उस कव्वाली की महफिल में कोई नहीं गाएगा, जिस कव्वाली की महफिल में म्यूजिक हारमोनियम और डीजे बजेगा, जिसका सुनना हराम है, मगर कमीनों जैसे लोगों के दिमाग में एक इमाम की तनख्वाह नजर आ रही है, एक मौलाना का नजराना समझ में आ रहा है। मैं कहता हूँ सालिम नादान कुत्ते, एक आध शख्स है शिवखेड़ा नाम का, वह शिवखेड़ा अमेरिका का रहने वाला, वह चेन्नई में आता है एक प्रोग्राम के खातिर, उस प्रोग्राम को सुनने वाला 1-1 लाख रुपए फीस देकर उनकी तकरीर सुनने जाता है। उस तकरीर में वह क्या बताता है, कामयाब बिजनेसमैन होने का ये तरीका है, कामयाब स्पीकर बनने का ये तरीका है, अपनी फैक्ट्री को चमकाने का ये तरीका है, एक शानदार समाजी इंसान बनने का ये तरीका है। जिस इंसानी बुनियाद को सीखने के लिए, शिवखेड़ा का प्रोग्राम सुनने के लिए 1-1 लाख रुपए की फीस देकर आदमी तकरीर उनकी सुनने जा रहा है, और जहां उस शादी में नहीं देखा मुसलमानों ने लोगों से भीख मांग मांग कर पिंडाल सजाया, वहां इंसान बनाने की बात, मुस्तफा जान रहमत के पैगामात को नश्र करने के लिए मुस्तफा से बड़ा कोई नहीं, उनके पैगाम से बड़ा कोई नहीं, अल्लाह से बड़ा कोई नहीं, अल्लाह के पैगाम से बड़ा कोई नहीं। वह शिवखेड़ा बिजनेस की बात करे तो 1 लाख फीस दे के लोग सुनने जाए, यहाँ अल्लाह की बात, मुस्तफा की बात, आखिरत की बात, कामयाब इंसान बनने की बात, कामयाब शौहर बनने की बात। एक आदमी कामयाब शौहर कैसे बनेगा, एक आदमी कामयाब माँ बाप कैसे बनेंगे, एक आदमी कामयाब पड़ोसी कैसे बनेगा, तो हुजूर का फॉर्मूला जिस महफिल में नश्र होता है, यहाँ तो 2 लाख रुपए देकर अगर उस महफिल में जाना पड़े तो आदमी को जाना चाहिए, क्योंकि आखिरत कीमती है, यह दुनिया फानी है, लेकिन यहाँ फीस नहीं ली जाती, यहाँ पिंडाल सजाया जाता है, यहाँ कालीन बिछाए जाते हैं, यहाँ लाइट लगाई जाती है, और अल्लाह को बुलाया जाता है कि तुम्हारा खर्च हमारे जिम्मे है, लेकिन तुम आओ 2-4 घंटे हमारी कौम को अल्लाह का पैगाम सुनाओ, मुस्तफा के अहकाम सुनाओ। अब उनको जिसके सीने में अल्लाह का दिया हुआ सच्चा शऊर होगा, जिसके सीने में ईमान की दौलत होगी, वो अल्लाह का कलाम सुनने के बाद अगर उस सुनाने वाले को वो सोने पर भी तौल दे, वो यही बोलेगा अल्लाह के कलाम की अजमत के सामने इस सोने के सिक्के की हैसियत क्या है, हक तो यह है कि मैं सोने पे तौल दूं, फिर भी अल्लाह के कलाम की समाअत का हक मुझसे अदा नहीं हो पाएगा। होना ये चाहिए था, मगर चंद शरीफ किस्म के लोग समाज में रहते हैं, उसे डीजे का पैसा नजर नहीं आता, उसे 1 लाख पिंडाल का पैसा नजर नहीं आता। एक जलसे के डेकोरेशन की खातिर पिंडाल सजाया जाता है जो 50,000 रुपए, कहीं कहीं 6-6 लाख रुपए डेकोरेशन में खर्च होता है। माइक वाला 20,000 50,000 कहीं लाख रुपए देता है, जैसी महफिल वैसा खर्चा। ये नहीं बोलता कि माइक वाला 1 लाख ले लिया, दिन का काम कैसे होगा, पिंडाल वाला 2 लाख ले लिया, दिन का काम कैसे होगा। पिंडाल रहे माइक रहे, मगर जिस काम के महफिल सजी है वहां मौलाना ही नहीं रहे। ये बता दे कि फिर ये पिंडाल किस काम का है। जब पैसा आ रहा है, पिंडाल के पीछे खर्च हो रहा है, माइक के पीछे खर्च हो रहा है, तो पिंडाल वाले के पैसे का दर्द तुम्हारे सीने में नहीं आया, और दर्द यही आया कि मौलाना साहब पैसा इतना क्यों देता है। मैं कहता हूँ ये पुरानी
ذہنیت ہے تمہاری کہ ایک آدمی 4 کروڑ کی کار پہ چلے کوئی حرام کا کار کرنے والا، اس کو کوئی سوال میں نہیں بولتا، لیکن مسجد کا امام اگر رمضان کے نذرانے سے ایک بائک خرید لے، سارا سماج بولتا ہے کوئی سیٹ دیا ہوگا یا زکات کا مال سے خریدا ہوگا۔ یعنی ایسی گندی ذہنیت وہ تو کافر ہے جو کئی کروڑ کی کاریں اپنے دھرم گرو کو گفٹ میں دیتا ہے، اور تم ہو اگر کوئی حلال کمائی سے بائک خریدے اس کو بھی تو کہتا ہے کوئی سیٹ دیا ہوگا یا بولتا ہے زکات کے پیسے سے خریدا ہوگا۔ جو اپنے مذہبی رہنما کو اتنا حقیر اور ذلیل اور غریب سمجھے، یہ بتا دے کہ نائب پیغمبر بن کر اس کے دین کی رہنمائی کون کرے گا، اس کی رہنمائی کون کرے گا، مصطفیٰ کی بات کون کرے گا؟ آدمی ہونے کے ناطے خرابی کا مجموعہ سارے لوگ ہیں، اس خرابی کو مت دے، بلکہ گجرات کے اس سیٹ کی بات مار جو بہار کے کسی عالم کو اس کا سوٹکیس ہاتھ میں لے کر اپنے کروڑوں کے مکان میں رکھ کے ان کے ہاتھ کو بوسہ دے کر ان کی پیشانی کو چوم کر وہ کہتا ہے مولانا نہ میں تیرا گھر دیکھتا، نہ میں تیری گاڑی دیکھتا، نہ میں تیری زمین دیکھتا، یہ جو ارب پتی ہو کر میں تیرا ہاتھ چومتا ہوں صرف اس لیے کہ تو مصطفیٰ کا نائب ہو کر مصطفیٰ کی بات سنانے آیا ہے۔ نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان اعلیٰ حضرت علامہ مفتی شریعہ رضا صاحب خواجہ، علامہ احسان رضا صاحب خواجہ۔ اپنی سوچ بدلنی ہوگی، اپنی فکر بدلنی ہوگی، اپنی ٹینڈنسی بدلنی ہوگی۔ ذرا دیکھیں اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں، لا تزول قدم عبد حتی یسأل عن اربع۔ قیامت کے دن 1 انچ آدمی اپنی جگہ سے ہٹ نہیں پائے گا جب تک کہ 4 چیزوں کا سوال نہ ہو جائے کہ اپنی زندگی کے بارے میں تم نے اس زندگی کا استعمال کیسے کیا، جوانی کے بارے میں، یہ جوانی جسے تو کہتا ہے جوانی دیوانی ہے، اس جوانی کے بارے میں کہ جوانی کس کام میں تم نے صرف کی، مال کے بارے میں کہ کہاں سے تم نے مال کمایا اور کس راستے میں خرچ کیا، اسے مال جمع کرنے کی جو ہوس دماغ میں آ گئی ہے، نماز چھوڑ کے روزہ چھوڑ کر تمام حق اور نہ حق کا امتیاز مٹا کر چاہے جہاں سے بھی ہو مال چاہیے، یہ جو نشہ یہ بھوت چڑھ گیا ہے، اور اسی کے چلتے چاہے دوستی چھوٹے، چاہے والدین کی نافرمانی ہو، چاہے رشتہ دار سے بات نہ کرنا پڑے، چاہے گاؤں چھوڑ کے 10-20 سال تک سعودی عرب میں اونٹ چرانا پڑے، اسے کوئی بحث نہیں، مال چاہیے۔ اس مال سے ایک مکان بنے گا، اس مال سے ایک گاڑی آئے گی، اس مال سے بیٹی کی شادی میں 2-4-10 لاکھ روپے خوب پانی کی طرح بہایا جائے گا۔ یعنی مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، یہ حساس آدمی ہو جائے گا۔ یقین رکھے کمانے میں بھی وہ پھوک پھوک کے کمائے گا، اور خرچ کرنے میں بھی مجھ کو مال دینے والے کو حساب دینا ہے، وہ پھوک پھوک کے وہ خرچ کرے گا، وہ فضول خرچی میں نہیں اڑائے گا، وہ گناہ کے کام میں نہیں اڑائے گا، وہ صرف دکھاوے اور ریاکاری اور بناوٹ کے کام میں مال کا خرچ نہیں کرے گا۔ بزرگوں نے کہا ہے یہ مال بڑی دولت ہے، اس کو صحیح ڈھنگ سے خرچ کرنا، ورنہ یہ دنیا دار کافر تمہیں تو کتا اور ذلیل سمجھیں گے۔ اگر جو سب سے پہلے اخیر زمانے میں غریب ہوگا وہ سب سے پہلے کفر کے قریب پہنچ جائے گا۔ اس اخیر زمانے میں یہ مال ہمارے لیے ڈھال ہے، اس مال کو قاعدے سے کمانا، اس مال کو قاعدے سے بڑھانے کی کوشش کرنا، حلال طریقے سے کمانا، اور اس مال کو فضول خرچی میں خرچ مت کرنا، ورنہ یہ مال نہ رہے یہ دنیا دار قسم کے لوگ ہمیں ذلیل سمجھیں۔ تو مال ہمارے پاس ایک گفٹ کے طور پر ہے، اس کو حرام طریقے سے نہ کمائے اور اس کو غلط راہوں میں خرچ نہیں کرے، پانی کی طرف نہ بہائے، نسوری اور نینی تال گھومنے میں یا دکھاوے میں یا نمائش کرنے میں خرچ نہ کرے۔ وہ مال جو خدا کی راہ میں خرچ ہوتا ہے وہ کئی گنا بڑھ کر کے پھر واپس آتا ہے، اور وہ مال جو صرف اپنے نمائش پہ خرچ ہوتا ہے وہ شیطان کا بھائی قرار دیا گیا ہے جو اس مال کو فضول خرچی میں اڑاتا ہے۔ یہ 3 چیزیں ہو گئی، اور ایک چیز ہے اپنے علم پر تم نے کتنا عمل کیا، وہ عن علم ہی، اس کے علم کے تعلق سے اللہ سوال کرے گا کہ جو کچھ تم نے پڑھا ہے اس پڑھے ہوا پر تم نے کتنا عمل کیا ہے۔ تو مومن سینسیٹیو ہو کے دنیا میں جیتا ہے۔ مومن کے لیے غربت بھی وہ لعنت کی چیز نہیں ہے، مومن کے لیے مالداری اترانے کی چیز نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے تم مومن ہے، جنت تمہارا گھر ہے، مرنے کے بعد کافر دنیا میں چاہے اربوں کے مکان میں کیوں نہ رہے آگ میں چلے گا، مومن حالت ایمان میں مرا ہے تو جنت جائے گا۔ تو جنت میں جو ایک بالش کی جگہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں موضع صوت فی الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا، یعنی جنت میں ایک بالش کی جگہ
یہ دنیا میں 200 سے زائد ممالک ہیں، 200 سے زائد ممالک کے کرنسی اس کے سکے ہیں، دنیا کے سونے چاندی کے پہاڑ، ابرق اور کوئلہ، ڈیزل، پیٹرول کا خزانہ، یہ سب اس دنیا میں ہے۔ حضور کہتے ہیں یہ دنیا اور اس دنیا میں جو کچھ ہے یہ ساری چیزوں سے بہتر جنت کی ایک پالش کی جگہ ہے۔ جنت میں حد نگاہ تک جہاں تک نظر جائے گی ایک جنتی کا اپنا گھر ہوگا، وہ گھر جو سونے چاندی کی اینٹ سے بنا ہوگا۔ جنت کی زمین یاقوت اور مونگے اور ہیرے جواہرات کی ہوگی، اس اینٹ کو مشک اور کستوری کے گاری سے جوڑا گیا ہوگا۔ جنت میں 70 حوریں ملیں گی، ایک جنتی کے نکاح میں آئیں گی، وہ حور اگر تھوک دے ساتوں سمندر کا کھارا پانی میٹھا ہو جائے، وہ حور اگر زلف لہرا دے دنیا کے سارے لوگ زلف دیکھ کر بے ہوش ہو جائے۔ یہ ایسی شاندار نعمت ہے جس نعمت کو نہ کوئی زبان بیان کر سکتی ہے، نہ کسی دل پہ اس کا کوئی قطرہ گزرا ہوگا۔ جنت میں جانے کے بعد ہی اس حقیقی نعمتوں کے بارے میں محسوس کیا جا سکے گا۔ قرآن حدیث نے جو کچھ کہا ہے اسی کو آگے بیان کرتا ہے کہ حدیث میں جنت کے تعلق سے آیا ہے، وہ جنت میں 1 دن 2 دن نہیں، 100 سال 500 سال نہیں، 5000 5 کروڑ سال نہیں۔ مومن جب جنت میں جائے گا وہاں موت کو ہی ذبح کر دی جائے گی۔ اب یہ مومن بے قیمتی سال ہمیشہ جنت میں رہے گا، اور جہنم، جس جہنم میں ادنا درجے کے جہنمی کو آگ کے 2 کھالن پہنا دیے جائیں گے، اس کی گرمی سے کھیجا ایسا کھولے گا جیسے کہ آگ پر کوئی کڑھائی ہو، اس کڑھائی میں تیل کھول رہا ہو، اور کافی سمجھے گا یہ ادنا درجے کا عذاب سب سے زیادہ درجے کا عذاب اس کو ہو رہا ہے، جبکہ ادنا درجے کا عذاب اس کو ہو رہا ہوگا۔ جب معمولی درجے کے عذاب یہ عالم ہے تو جو سب سے خطرناک عذاب ہے یعنی آگ کا کھمبا، آگ کی دیواریں، آگ کی زنجیریں، آگ کا ستون، فی امد ممددہ یعنی بڑے بڑے آگ کے کھمبوں میں اس کو باندھ دیا جائے گا، آگ کی رسیوں میں، آگ کے کھمبوں میں، آگ کے مکان میں، یعنی ہر طرف آگ ہی آگ ہے۔ وہ آگ جو ان کے دلوں کو چھوئے گی، کیونکہ اللہ کے تعلق سے بدگمانی اسی دل میں آتی ہے۔ یعنی وہ آگ جو وہ خطرناک آگ، جس آگ میں جو آگ ان کے دلوں کو چھوئے گی، بڑے بڑے ستون میں جس کو آگ کے ستون میں جس کو باندھا جائے گا، وہ خطرناک آگ 1 دن 2 دن نہیں، کافر کو فی نار جہنم خالدین ابدا یعنی ہمیشہ جلنا پڑے گا۔ وہاں گنتی ہی نہیں کتنے سال، 50 کھرب سال بھی نہیں، بے گنتی سال ہمیشہ۔ دنیا کا 100 سال، یہ 15 سال کا بچپن آوارگی میں، یہ 25 سال کی جوانی شادی بیاہ کرنے، کیس مقدمہ کرنے، روزی روٹی کی تلاش کرنے اور بچہ پیدا کرنے، بچے کو شادی دلانے، اسی میں جوانی ختم، بڑھاپے میں آنکھ خراب، زبان خراب، دانت خراب، جوڑ میں گٹھیا کا گھر، بیماری بڑھاپے کا گھر، جوانی مشقتوں کا گھر، بچپن آوارگی کا گھر۔ 100 سال جوانی بچپن بڑھاپے میں ختم ہو گئے، ایسا لگا جیسے کل پیدا ہوئے آج مر رہے ہیں۔ اور جب 100 سال ایسا لگا، وہ جہاں کروڑوں بے قیمتی سال رہنا پڑے گا اس کا کیا حشر ہوگا۔ اس لیے اللہ چاہتا ہے کہ مومن اس دنیا میں وقتی طور پر صبر کر لے، غربت پہ صبر کرے، بیماری پہ صبر کرے، کافر گردن پہ مسلط ہو جائے تو اپنی رسوائی پہ صبر کرے، مال کی قلت ہو تو صبر کرے۔ اللہ فرماتا ہے اے مومن وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، ہم تم کو آزمائیں گے، ہم تم کو مال میں کمی دے کر آزمائیں گے، اولاد میں کمی دے کر آزمائیں گے، بھوک دے کر آزمائیں گے، خوف دے کر آزمائیں گے۔ آزمانے میں اس آزمائش میں جو کھڑا اتر گیا، اللہ فرماتا ہے ایک دن صبر کرنا۔ دنیا کا 100 سال 1 سیکنڈ ہے اللہ کے نزدیک، قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا ہوگا۔ کان مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال کا ایک دن، اس کے مقابلے میں دنیا کا 100 سال یا 1 سیکنڈ ہے اللہ کے نزدیک۔ تو اللہ مسلمانوں کو غربت دے کر، بیماری دے کر، خوف کا ماحول دے کر آزماتا ہے۔ ایک دن صبر کرنا تاکہ ہمیشہ جنت کے آرام میں اپنا گھر بنا لینا، اور کافر کو دنیا کی زندگی میں 1 سیکنڈ میں چاہتا ہو اسے بے حساب دولت دے دو۔ اللہ فرماتا ہے اگر یہ نہ ہوتا کہ سارے لوگ کافی ہو جائے، میں کافروں کو ایسی دولت دیتا ان کے مکان کی چھتیں
चांदी की बना देता, उनके मकान की सीढ़ियां में चांदी की बना देता। सूरह ज़ुखरुफ में अल्लाह फरमाता है वलौला अयकुना अन्नास उम्मतन वाहिदा, अगर ये न होता कि काफिरों की ठाट बाट देखकर दुनिया के सारे लोग काफिर हो जाते, तो अल्लाह कहता है ला जअलना लिनयदखुल बिर्रहमान लिकुयुतिहिम सुक़फ़न मिन फिद्दा, हम काफिरों को इतनी दौलतें दे देते, उनके मकान की छतें चांदी की बना देते, उनके मकान की सीढ़ियां चांदी की बना देते, उनके मकान के दरवाजे सोने चांदी की बना देते, इन काफिरों के मकान का फर्नीचर सोने चांदी की बना देते। तो मुकेश अंबानी की दौलत को देख के घबरा रहा है, मारवाड़ी और गुजराती की दौलत को देख के घबरा रहा है, अपने बाजार में काफिरों की ठाट बाट देख के तुम्हारा ईमान कमजोर हो रहा है। यह सारे काफिर अरबपति है, वे खरबों में खेल रहे हैं, मुसलमान गुर्बत में है। यह दुनिया का 100 साल 1 सेकंड है अल्लाह के पास। तो अल्लाह चाहता है कि अपने बागियों को, इस्लाम के दुश्मनों को एक दिन दुनिया में बरतने के लिए उसे हम दे दें। इनका मकान चाहे सोने का रहे, इनका मकान चाहे चांदी का रहे, 1 सेकंड आराम करना कोई आराम है क्या? इसलिए अल्लाह चाहता है कि इस दुनिया में ये काफिर ऐशो आराम में रहे, ताकि हमेशा हमेशा आग में जलते रहे। और अल्लाह चाहता है कि मेरा वफादार बंदा, मेरा मानने वाला एक दिन दुनिया में कष्ट में रहे और सब्र करे, ताकि बेगिनती साल जन्नत में मुस्तफा के साथ ऐश किया करे। इसलिए दुनिया में है ये मेहनत है, ये मुशक्कत है। जब मोमिन इस इस्लाम की ईमानी तकाजे को समझ लेगा, तो फिर वो कभी ना बोलेगा कि मुसलमान को संकट में गिर गया, मुसलमान को तबाह हो रहा है। जब आदमी आखिरत को भूल जाएगा, आखिरत के तसव्वुर को भूल जाएगा, दुनिया बहुत बड़ी चीज समझ में आएगी, दुनिया की इज्जत ही सब कुछ समझ में आएगी, दुनिया का मकान ही सब कुछ समझ में आएगा। जबकि मुसलमान यही बोलता है कि आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही, मैं ईमान लाया अल्लाह पर, उसके फरिश्तों पर, उसकी किताबों पर, आखिरत के दिन पर। जो बोले मरने के बाद क्या होगा ना होगा कौन जानता है, मरने के बाद हिसाब होगा कि नहीं होगा, वह सीधे दायरे इस्लाम से खारिज हो जाएगा, वह काफिर हो जाएगा, वह मोमिन नहीं रहेगा। जो बोले कि नमाज पढ़ना जरूरी नहीं है, वह काफिर हो जाएगा। जिस तरह रसूल पाक की तौहीन आदमी को काफिर बनाती है, उसी तरह नमाज, रोज़े, हज और ज़कात का इनकार भी आदमी को काफिर बना देता है, यौम आखिरत का इनकार भी आदमी को काफिर बना देता है। इसलिए इस आयत करीमा को मैंने आपके सामने तिलावत की। इस आयत करीमा के इसके ज़िम्न में ही बहुत सारी आयतों की तिलावत हो गई, और मैं सिर्फ ये चाहता था इस खौफ व हरास के माहौल में, इस इंतशार और इफ्तराक और इस नागुज़ीर हालत में, यानी जिस पोजीशन से हम लोग गुजर रहे हैं, जिसके पास अकल नहीं है वो भी तबसरा इस्लाम पे कर रहा है, जिनके पास खोपड़ी नहीं है, जो सर से लेके पांव तक करोड़ों गुनाहों में शराबुर है, उसको अपने गुनाहों की फिक्र नहीं, अल्लाह के सामने हिसाब किताब की फिक्र नहीं, उसको अपनी नमाज जो फर्ज आज़म है उसकी फिक्र नहीं, वो फिक्र कर रहा रोहंग्या मुसलमान का, उसकी फिक्र उसका सीना गरीबान थाम के हम खुश है। वहां की औरतें तबाह हो रही हैं, वहां के बच्चे मर रहे हैं। ये बता दे कि तुमने उस मुसीबत में क्या किया? क्या तुमने एक वक्त का खाना छोड़ दिया रोहंग्या मुसलमान के गम में? क्या तुमने एक दिन रात भर जाग के 1000 का नमाज़े नफ्ल अदा करके अल्लाह से भीख मांगी कि मेरा भाई संकट में है, मेरे भाई के संकट को दूर कर दे? जब तुमने एक दिन भूखा नहीं रहा, जब तुम 100 का नमाज़े नफ्ल अदा करके अपने भाई की खातिर तुमने दुआ नहीं की, फिर ये गुटखा खा के थूक भर के तबसरा क्यों कर रहा था इसी बाजार में, चाय की दुकान पे? इसका मतलब है कि तेरा तबसरा झूठा है और शैतान तुझको बरगला रहा है। हम शरीयत को बचाएंगे, हाथ में झंडा लेके मैदान में आ रहा है, शरीयत के तहफ़्फ़ुज़ हम करेंगे। और वो क्या शरीयत को बचाएगा? जिसकी बेटी चट्टी पहनती हो, जिसका बेटा स्क्रैच पैंट पहनता हो, जिनका बेटा इस साइड पर बाल रखता हो, एक चोकर बम्बई में साइड कर बाल रखा, इसका बेटा रख रहा है, एक रंडी बम्बई की वह चुस्त जींस पहन रही है, इसकी बेटियां जींस पहन रही है, जिसके घर में सुबह से शाम तक फिल्मी कल्चर, जोकर का कल्चर, डांसर का कल्चर, तवाइफ का कल्चर, यहूद और नसारा का कल्चर, जिनका बेटा यहूदियों की तरह बोले, जिनका बेटा काफिरों की तरह बोले, जिनका
का बेटा क्रिकेटर और फिल्म के एक्टर की तरह बोले। ये चला है तहफ्फुज़ शरीयत कॉन्फ्रेंस करके शरीयत बचाने के लिए, और जुलूस निकाल के सुबह में अखबार में अपनी तस्वीर खोजता है, मेरा फोटो आया कि नहीं आया, उस तस्वीर को काट के अखबार को रख लेता है, दूसरों को दिखलाता है मेरी कॉन्फ्रेंस कर दी। ऐसा झूठा और नकली नेता जो अपनी तस्वीर देखने के लिए वह तहफ्फुज़ शरीयत कॉन्फ्रेंस का ढोंग रचाता हो, ये क्या दर्द रखेगा और इनकी कॉन्फ्रेंस से क्या काम हो पाएगा? असल में दर्द ये है जब पता चले कोई तलाक पे हमला किया है, कोई शरीयत पे हमला किया है, कोई हमारे भाई पे हमला किया है, तो सबसे पहले आदमी आंख बंद करके अपनी मस्जिद में चला जाए और कहे इलाही मेरे घर में शरीयत है कहाँ, जिस शरीयत को बचाने के लिए मैं मैदान में आऊंगा। इलाही मेरी सुबह नशीशों बरखा रात और दिन मेरे घर में फिल्में चलती है, फिल्म का स्टाइल मेरे घर में हुकूमत कर रहा है। ए अल्लाह अब मैं तौबा करता हूँ, अब अमिताभ का कल्चर भी चलेगा, अब शाहरुख खान का कल्चर मेरे घर में ना होगा, मेरा बच्चा मुस्तफी कल्चर में ढलेगा, मेरी बच्ची